الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمان صفات کے منافی جو چیزیں ہیں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ پہلے میں نے بیان کیا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا ان من البیان لسحر، کسی کے بیان میں بھی جادو کی تاثیر ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ جادو نہیں ہوتا۔ لیکن اس سلسلے میں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ بعض فصیح الفاظ کانوں اور دلوں پر جادو کی طرح اثر کرتے ہیں، جس سے انسان حق کو باطل یا باطل کو حق سمجھنے لگتا ہے۔ ایسے بھی اللہ کے بندے بڑے چرب زبان، بہت بولنے والے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی معاملہ آتا، کوئی مسئلہ آتا فیصلہ کرنے کا، تصفیہ کرنے کا، تو آپ بیان کر دیا کرتے تھے کہ دیکھو، اگر اپنے چرب زبانی سے، اپنی کلام سے اپنی بات کو اگر غلط ہے اگر صحیح کروا لو گے تو قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پاؤ گے۔ میں تو ظاہر چیز دیکھ کر کے فیصلہ کر دوں گا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں تھا، آپ صاف بیان کر دیا کرتے تھے۔ تو کچھ ایسے بھی لوگ جو چرب زبان ہوتے ہیں، فصیح اللسان ہوتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں، تو حقیقت میں بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے الفاظ کانوں اور دلوں پر جادو کی طرح اثر کر جاتے ہیں، جن سے انسان حق کو باطل سمجھنے لگتا ہے، باطل کو حق سمجھنے لگتا ہے۔ ایسے بھی انسان آپ کو ملیں گے، آپ صحیح کہہ رہے ہوں لیکن آدمی غلط سمجھتا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیان فرمائی ہے کہ قیامت کے قریب ایسا ہونے والا ہے کہ سچوں کو جھوٹا سمجھا جائے گا، جھوٹوں کو سچا سمجھا جائے گا، اور ایسا آج ہو رہا ہے۔ اس حدیث کے شرح میں اہل علم کے بہت سارے اقوال ہیں، اس میں صحیح قول یہ ہے کہ اس حدیث میں جادو کی طرح اثر انداز ہونے والے بیان کی مدح نہیں بلکہ مذمت ہے، کہ بعض بیان جو ہے جادو کی طرح اثر کرتا ہے، اس میں اس کی تعریف بیان نہیں کی جا رہی ہے بلکہ مذمت بیان کی جا رہی ہے کہ آدمی اپنے چرب زبانی سے بات منوا لیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں ایسے چرب زبانی سے محفوظ مامون رکھے جو ناحق اور باطل کی طرف لے جاتا ہو۔ ناظرین کرام، یہ اس سے پہلے جو کچھ بیان کیا گیا جادو کے تعلق سے، العیافہ، الطرق، الطیرہ، ہمیں پتہ چلا عیافہ سے مراد پرندوں کو اڑا کر کے دیکھنا کہ ہمارا سفر اچھا رہے گا یا نہیں رہے گا۔ الطرق، لکیریں کھینچ، جسے علم رمل کہلاتا ہے، یہ بھی جادو کے ایک قسم ہے۔ الطیرہ، شگون لینا، فال لینا، بدشگونی لینا، اور علم نجوم بھی جادو کی ایک قسم ہے۔
گرہ لگانا، پھونک مارنا بھی جادو کی ایک شکل ہے، اور چغلی بھی جادو کی ایک صورت ہے، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا۔ جس طرح جادو کے ذریعے سے دو دوستوں کو الگ کر دیتے ہیں، اسی طرح چغلی کے ذریعے بھی دو دوستوں کو لوگ الگ کر دیتے ہیں۔ آئیے علم النجوم، جن کے پاس ستاروں کا علم ہوتا ہے، غیب کا دعویٰ کرنے والوں کا بیان۔ نجومی جو ستاروں کو نجم کہتے ہیں، ستارے کو، اور قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے ستاروں کی قسم بھی کھائی ہے۔ سورہ النجم ایک سورہ نازل ہوئی، والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی۔ تو نجومیوں کے تعلق سے میں کچھ باتیں پیش کر رہا ہوں، اور یہ باتیں حقیقت میں ایمانی صفات کے خلاف ہیں۔ اگر ان چیزوں پر عقیدہ ہو جائے تو ایمانی صفات کا حامل نہیں رہ جائے گا۔ بعض ازواج مطہرات سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 11 بیویاں تھیں، اور اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک کو طلاق دیا تھا، کسی کا انتقال بھی ہوا تھا، جیسے حضرت خدیجہ کا۔ لیکن جس وقت آپ نے انتقال فرمایا اس وقت آپ نے 9 بیویاں چھوڑی تھیں، مختلف قبیلوں کی تھیں، مختلف قبائل کی تھیں، اور اس میں حکمت یہ بیان کی گئی تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، دین کا علم، توحید کا علم، قرآن کا علم ہر قبیلے میں پہنچ جائے، اور ہر قبیلے کے راستے سے اس امت کو وہ راستہ مل جائے، دین کا راستہ۔ ازواج مطہرات میں سے کسی نے روایت کی ہے کہ من اتی عرافا فسألہ عن شیء فصدقہ لم تقبل لہ صلاة 40 یوما۔ یہ روایت مسلم شریف کی ہے، اور حدیث نمبر ہے 2230، اور روایت مسند احمد کے اندر بھی ہے 380 نمبر حدیث کی۔ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اتی عرافا، جو کسی نجومی کے پاس آتا ہے، عراف کہتے ہیں نجومی کو، فسألہ عن شیء فصدقہ، وہ کچھ سوال دریافت کرنے کے لیے آتا ہے، اور جو کچھ وہ بتاتا ہے اس کو سچ مانتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، جاہلیت کے زمانے میں بھی ایسے نجومی موجود تھے، ان کی بتائی ہوئی باتوں کو سچ سمجھے تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا لم تقبل لہ صلاة 40 یوما، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک تو جادو کا ہونا جس کو اللہ کے پیارے پیغمبر نے کفر قرار دیا ہے، لیکن ایک آدمی جادوگر نہیں ہے، لیکن جادوگر کے پاس جاتا ہے، نجومی کے پاس جاتا ہے، اور کچھ پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، اور علم نجوم کے تعلق سے وہ بیان کرتا ہے، اور اس کو یہ سچ مان لیتا ہے کہ اس آدمی نے بالکل سچ کہا، تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ فتویٰ دے دیا۔ حدیث کے شارحین، جو شرح لکھنے والے، لکھتے ہیں کہ فصدقہ، اس نے اس کی بات کو سچ سمجھا۔ یہاں علم حدیث کے تعلق سے بیان کرتا چلوں
یہ راوی حدیث نے یہاں روایت کی ہے مسلم شریف سے، لیکن مسلم شریف میں فصدقہ کا لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ روایت مسند احمد کے اندر ہے۔ چونکہ مسند احمد میں چونکہ دونوں کی روایت ایک ہی ہے، نماز کے عدم مقبولیت کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کا مفہوم کیا ہے؟ جیسا کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نجومیوں کے پاس جا کر ان سے یہ حوال دریافت کرنا، ان کی باتوں کو سچ ماننا اتنا بڑا جرم ہے کہ 40 دن تک ایسے آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ نماز تو ادا کرے گا، نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن اس کو نماز کا ثواب نہیں ملے گا، اور اس پر ان نمازوں کی قضا بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ نجومی کے پاس جا کر اس سے حوال دریافت کرنے کا گناہ 40 دنوں کے نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔ 40 دنوں میں جو نماز کا ثواب ملتا ہے، اسی ثواب کے برابر اس کو گناہ ملتے ہیں، اور یہ گناہ اس ثواب کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نجومیوں سے احوال دریافت کرنے والا اور اس کی باتوں کو تصدیق کرنے والا حقیقت میں اس کی نماز کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، بار صورت وہ گناہ ہے۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من اتی کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے کسی کاہن کے پاس جا کر اس کی باتوں کی تصدیق کی، تو اس نے اس دین کے ساتھ کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ کاہن سے مراد یہاں جادوگر ہے، نجومی ہے، جو غیب کی خبریں بیان کرتے ہیں، اور غیب کی خبریں اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے۔ پھر اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ من اتی عرافا او کاہنا، یہاں عراف کا بھی لفظ آتا ہے، کاہن کا بھی لفظ آتا ہے، فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، تو حقیقت میں اس نے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل کی گئی۔ اس کی وجہ کہ کاہن اور جادوگر اور نجومی جھوٹ بولتے ہیں۔ کاہن ہو یا نجومی ہو یا جادوگر ہو، یہ سچ نہیں کہتے اور یہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن اس حدیث کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اس میں کفر سے مراد ملت محمدیہ سے خروج نہیں ہے، بلکہ محض گناہ مراد ہے، کیونکہ یہ جادوگر نہیں ہے اور یہ کاہن بھی نہیں ہے، نجومی بھی نہیں، لیکن صرف تصدیق کرنے والا ہے۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے، صحابی رسول ہیں۔ حدیث نمبر ہے 3044۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، لیس منا من تطیر او تطیر له او تکہن
او تکہن لہ او سحر او سحر لہ ومن اتی کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت مسند بزار کی ہے، مجمع الزوائد کی ہے۔ یہ حدیث کی معروف سنن کی کتابیں ہیں صحاح ستہ کے علاوہ، اور مسند احمد امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ ائمہ کے زمانے میں موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی کتاب لکھی، اور حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد کی ایک کتاب حدیث کی لکھی ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حدیث کی کتاب لکھی ہے، کتاب الام کے نام سے۔ تو حدیث کا ترجمہ کہ جو آدمی ہم میں سے، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے، لیس منا، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو فال نکالتا ہو، فال نکالے یا نکلوائے، خود فال نکالتا یا نکلواتا ہے، کہانت کرے یا کہانت کروائے، جادو کرتا ہو یا جادو کرواتا ہو۔ ایک تو جادوگر ہے، وہ کافر ہے، یا جادو کراتا ہے، آپ نے فرمایا کہ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، اس نے دین کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اس حدیث کو بزار نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے، جبکہ اس حدیث کو امام طبرانی نے بھی روایت کی ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عراف وہ ہے جو علامات کی روشنی میں چوری شدہ یا گم شدہ چیز کے نشاندہی کر دے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اس کی شرح اپنے آئندہ حلقے میں بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔